بسم اللہ الرحیم عن ابی ہریرۃ قال دخل اعرابی المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس فصلی فلما فرغ قال اللہم ارحمنی ومحمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی مسجد میں آئے۔ یہ آنے والے اعرابی کون تھے؟ اس تعلق سے مرقات میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ آنے والے اعرابی کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ ذوالخویسرہ تمیمی، یہ مرقات میں، لیکن مرقات کے علاوہ دیگر تمام کتب حدیث میں، یعنی جو شرح والی کتابیں ہیں جیسے فتح الباری ہے یا عمدۃ القاری ہے یا دیگر تمام کتابوں میں یہ ہے کہ آنے والے اعرابی کا نام ذوالخویسرہ یمانی، جنہوں نے مسجد میں پیشاب کیا وہ کون ہیں؟ ذوالخویسرہ یمانی۔ مرقات میں جو یہ آ گیا ہے کہ پیشاب کرنے والے کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، یہ ہے ملا علی قاری سے یا تو سہو ہوا ہے یا جو بھی وجہ ہو، سبقت قلم ہو یا کتابت کی غلطی ہو جو چلی آ رہی ہے آج تک وہی چھپ رہا ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو، صحیح یہ ہے کہ پیشاب جنہوں نے مسجد میں کیا ہے وہ ذوالخویسرہ یمانی، ذوالخویسرہ تمیمی یہ تو منافقین کا سردار تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اعدل یا محمد، محمد انصاف کرو۔ یعنی جب غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو چونکہ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کی تالیف قلب اور دلجوئی، حضور کا دلجوئی کرنا حضور کا مقصد تھا، اس لیے حضور انہیں کچھ زیادہ عطا فرما رہے تھے۔ اتنے میں مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص کنارے سے کھڑا ہوا، اس کا حلیہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ناطع الجبہہ غائر العینین، یعنی ایک کنارے سے کھڑا ہوا جس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی دھسی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی دھسی ہوئی تھی، جیسے کچکچوا ہوتا ہے۔ کچکچوا نہیں جانتے آپ لوگ؟ ہاں نہیں معلوم ہے؟ ہاں کچوا نہیں، یہ الو کو کچکچوا کہا جاتا ہے۔
اس کا ازار کافی اٹھا ہوا تھا، اور اس نے، جس کو ذوالخویسرہ تمیمی کہا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ عدل یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اذن لی یا رسول اللہ، اضرب راسا حاضل منافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن میں مار دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث۔ تو ذوالخویسرہ تمیمی یہ ہے راس المنافقین تھا۔ تو یہاں تمام علماء اور شارحین یہی فرماتے ہیں کہ مسجد میں جنہوں نے پیشاب کیا وہ کون تھا؟ ذوالخویسرہ یمانی۔ فلما فرغا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔ فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، لقد تحجرت واسعا، تم نے ایک کشادہ کو تنگ کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت جو سب کو وسیع ہے اس کو تو نے تنگ کر دیا۔ یعنی دعا میں تمہیں عموم اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو تم نے کہا کہ ولا ترحم معنا احدا، یہ تو رحمت واسعہ کو تنگ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا جب پوری جماعت کے لیے کریں تو عموم کے صیغے استعمال کریں۔ فلم یلبس ان بالا فی المسجد، اس کے بعد مسجد میں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ فاسرا الیہ الناس، تو لوگ ان کی طرف بڑھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احریق علیہ سجلم من ماء، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ لا تضرب بولہ، یعنی پیشاب اس کا مت کاٹو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پیشاب کر رہے تھے۔ اب اگر اسی حالت میں ان کو بھگایا جاتا مسجد سے تو پیشاب مسجد میں اور زیادہ پھیل جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب مت کاٹو، اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ ثم قالا، پھر فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، یعنی تمہیں آسانی لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں پر سختی کرو، ان پر دشواری پیدا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو بلایا اور بڑی ہی شفقت و محبت کے ساتھ انہیں تعلیم دی کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك انما هي للصلاة ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن،
یعنی مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ مسجدوں میں پیشاب کیا جائے، مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان میں نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے، مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زمین پر اگر نجاست پڑ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک طہارت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا حصہ کھود دیا جائے، یا یہ ہے کہ زمین خشک ہو جائے کہ نجاست کا اثر وہاں سے ختم ہو جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے جو بخاری شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کنتو شابن عزبن ابیتو فی المسجد فکانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر فلم یکونوا یرشون علیہ شیئا من ماء۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، شاب نزبہ یعنی غیر شادی شدہ میں نوجوان تھا، تو میں رات کہاں گزارتا تھا؟ مسجد میں رات گزارتا تھا۔ جیسے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ مسجد میں رات گزارتے ہیں، میں مسجد میں رات گزارتا تھا۔ اور اس وقت چونکہ دروازہ نہیں تھا مسجد میں، اس لیے کتے آ جایا کرتے تھے اور وہ پیشاب بھی کر دیتے تھے، اور پھر بھی پانی نہیں بہایا جاتا تھا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین پر اگر پیشاب پڑا تو اور زمین خشک ہو گئی کہ پیشاب کا اثر وہاں سے ختم ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ تو اس کا خشک ہونا بھی اس کی طہارت کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خشک ہو جائے۔ اب اس حدیث شریف میں جو پانی بہانے کا ذکر ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے قائل تو ہم بھی ہیں کہ اگر پانی بہا دیا جائے تو زمین پاک ہو جائے گی، اس سے اختلاف نہیں۔ لیکن یہاں پر جو فوری طور سے پانی بہانے کا حکم ہوا تو ظاہر یہ ہے کہ نماز کا وقت بالکل قریب تھا اور زمین اتنی جلدی خشک نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو، ایک ڈول پانی گرا دو۔ لہٰذا اس کی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ خشک ہونا، زمین خشک ہو جائے تو پاک نہ ہوگی زمین، اس پر اس حدیث شریف کی دلالت نہیں۔ قال سعید، سعید فرماتے ہیں قال سفیان، سفیان نے کہا وحدثنی یحییٰ بن سعید عن انس بن مالک نحو ھذا، مجھ سے یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی اسی کے مثل، اور اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، اور یہی قول ہے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ وقد روا یونس ھذا الحدیث عن الزہری، یونس نے اس حدیث کی روایت امام زہری سے کی، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کے ابواب ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اوقات نماز کے بیان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ حدثنا حناد بن السری حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن ابی ربیہ عن حکیم بن حکیم وهو ابن عباد قال اخبرنی نافع بن جبیر بن مطعم قال اخبرنی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل عند البیت مرتین۔ نافع ابن جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پاس جبریل امین نے امنی مجھے نماز پڑھائی۔ فصلی الظہر فی الاولی منہما، تو جبریل امین نے ان میں پہلی بار میں ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی حینا کان الفیء مثل الشراک، جس وقت کی سایہ تسمے کے برابر تھا، یعنی جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے اس تسمے کے برابر سایہ تھا، اسی وقت مجھے ظہر کی نماز جبریل امین نے پڑھا دی۔ یعنی سورج جیسے ہی خط نصف النہار سے ڈھلا ہے، اول وقت میں جبریل امین نے مجھے ظہر کی نماز پڑھا دی۔ ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر شے کا سایہ اس کے ایک مثل ہو چکا تھا۔ ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس وافطر الصائم، پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور جس وقت روزے دار افطار کرتا۔ ثم صلی العشاء حین غاب الشفق، پھر عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ شفق غائب ہو گئی تھی۔ ثم صلی الفجر حین برق الفجر وحرم الطعام علی الصائم، پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ صبح صادق طلوع ہو گئی تھی اور جس وقت روزے دار پر کھانا حرام ہو جاتا۔ وصلی المرۃ الثانیہ الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ، اور دوسری بار ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت کی ہر شے کا سایہ اس کے ایک مثل ہو چکا تھا۔ لوقت العصر بالامس، یعنی کل گزشتہ میں عصر کی نماز جس وقت پڑھائی تھی اس وقت میں آج ظہر کی نماز ہم نے پڑھائی۔ ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلیہ، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر شے کا سایہ اس کے دو مثل ہو چکا تھا۔ ثم صلی المغرب لوقتہ الاول، پھر مغرب کی نماز اس کے وقت اول میں پڑھائی۔ ثم صلی العشاء الاخرہ حین ذہب ثلث اللیل، پھر عشاء کی نماز جو آخری نماز ہوتی ہے وہ اس وقت پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ جا چکا تھا۔ پھر فجر کی نماز پڑھائی حین اسفرت الارض، جس وقت کی روئے زمین پر اجالا پھیل چکا تھا۔ ثم التفت الی جبرائیل، پھر جبریل امین میری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور
انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے یہ ان کا وقت ہے، والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور ان دو وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے وقت نماز۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ کب تک؟ ایک مثل تک ہے، اس لیے کہ دوسرے دن عصر کی نماز کب پڑھائی ہے جبریل امین نے؟ 2 مثل پر، کہ ہر شے کا سایہ اس کے 1 مثل ہو چکا تھا۔ دیکھیے پھر دیکھیے ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، دوسرے دن عصر کی نماز کب پڑھائی ہے؟ جبکہ ہر شے کا سایہ اس کے 1 مثل ہو چکا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت صرف 1 مثل تک ہے، اور 1 مثل ختم ہوا اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہو رہا نہیں اس حدیث شریف سے؟ اور یہی مذہب امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ہمارے فقہائے احناف میں حضرات صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مذہب ہے کہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ صرف 1 مثل تک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مثل تک ظہر کا وقت رہتا، یعنی جب تک کہ ہر شے کا سایہ اس کے 2 مثل نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا۔ اور اس بارے میں شوافع بلکہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ حد یہ ہے کہ فقہائے احناف میں بھی کسی نے اس مسئلے میں امام اعظم کی موافقت نہیں کی ہے، بلکہ خود حضرات صاحبین بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ظہر کا وقت صرف 1 مثل تک رہتا۔ سمجھ گئے؟ اب اس حدیث شریف کی کیا تاویل اور توجیہ ہوگی، اور اس سے پہلے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 2 مثل کا قول کیا ہے اس کی دلیل کیا؟ تو اس بارے میں کئی ایک حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمائی۔ مثلا آگے یہ حدیث شریف آ رہی ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جب گرمی سخت پڑے تو ظہر میں ابراد کرو کہ سخت گرمی جہنم کی لپٹ سے ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ دیار حجاز میں مثل اول میں شدید گرمی پڑتی، اور یہاں ابراد کا حکم حدیث شریف میں آیا، اور ٹھنڈک مثل اول میں نہیں آتی ہے بلکہ ٹھنڈک مثل ثانی میں آتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی حدیث شریف آ رہی ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال نے اذان کے اقامت کے لیے، بلکہ اسی ترمذی شریف میں اگلے صفحے میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت بلال نے اذان کہنے کا ارادہ کیا ایک سفر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، یعنی ابراد کرو، اور بعض روایتوں میں یعنی رکو ابھی۔ پھر انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا، پھر حضور نے فرمایا ابرد، ابراد کرو۔ پھر ارادہ کیا اذان دینے کا، پھر حضور نے فرمایا ابرد۔
اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حتیٰ رائنا فیت طلول، یعنی اس قدر عبرات فرمایا کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ کس کا سایہ؟ ٹیلے کا سایہ۔ اور ٹیلے کا سایہ یہ کب نظر آتا ہے؟ ٹیلے کا سایہ یہ کب نظر آتا ہے؟ جب سورج بہت نیچے چلا جائے گا، مثل اول میں تو ٹیلے کا سایہ نظر نہیں آئے گا، مثل ثانی ہی میں ٹیلے کا سایہ نظر آئے گا۔ تو ان احادیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا، اور رہا اس حدیث شریف کا مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے کہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ کب کا ہے؟ شب معراج میں نماز فرض ہوئی، اور اسی کے دوسرے دن جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ واقعہ صبح معراج کا، کب کا یہ واقعہ ہے؟ صبح معراج کا۔ اس لیے اوقات نماز کے تعلق سے اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ اس حدیث کے بعد، ساری حدیثیں اس حدیث کے بعد۔ اور ان 2 حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ اس لیے امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں فرمایا کہ یہ جو 1 مثل والی جو روایت ہے یہ روایت منسوخ ہے، کیونکہ یہ روایت پہلے کی ہے اور باقی جو حدیثیں ہیں وہ بعد کی۔ پھر اس کے علاوہ اگر الفاظ حدیث پر غور کریں تو اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ لوقت العصر بالامس، کیا ہے؟ لوقت العصر بالامس، یعنی کل گزشتہ میں جس وقت انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی تھی آج اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب یہ بتائیں کہ کیا دونوں نمازوں کا ایک ہی وقت ہے، ظہر اور عصر کا؟ تو اس حدیث شریف سے تو استدلال خود حضرات شافعیہ بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ لوقت العصر بالامس کا مطلب ہے لقرب وقت العصر بالامس۔ کیا تعویل کی ہے؟ لقرب وقت العصر بالامس، یعنی کل جس وقت عصر کی نماز پڑھائی تھی اس کے قریب قریب وقت میں آج ظہر کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ یہ تعویل کون کرتے ہیں؟ حضرات شافعیہ کرتے ہیں، اور ہمارے احناف میں بھی جو انہی کا قول اختیار کرتے ہیں وہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ لوقت العصر بالامس کا مطلب ہے کہ لقرب وقت العصر بالامس۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو مسعود انصاری، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ، عمرو ابن حزم، براء ابن عازب اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن المبارک اخبرنی حسین بن علی بن الحسین اخبرنی وہب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے نماز پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی طرح سے اسی کے معنی میں بیان کیا، البتہ انہوں نے لوقت العصر بالامس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ حدیث و جابر فی المواقیت، اور
اوقات نماز کے تعلق سے حضرت جابر کی حدیث کی روایت عطا ابن ابی رباح، عمرو ابن دینار اور ابو الزبیر نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کی ہے جیسے کہ وہب ابن کیسان کی حدیث عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن ہے۔ وقال محمد اصح شیء فی المواقیت حدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اوقات نماز کے تعلق سے سب سے صحیح حضرت جابر